وہ اس دھرتی سے ملتی ہے. سڈیشن کا کیس فائل کرو. ان کا ایک البدر کوئی سپلنٹر گروپ ہے, یہ پوری فوج شامل ہے اس قتل میں. 6.5 لاکھ کے 6 لاکھ. نیکسٹ لیول کا جنگ شروع ہو جائے گی. وہ تو چاہیں گی کہ جنگ ہو, اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ کل آئے گی نہیں, وہ کل آئے گی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ. بہت کامنٹس آئے ہیں, 2000 سے زیادہ. میں پڑھتا سارے ہوں, جلدی پڑھتا ہوں. اگر میں جواب نہ دوں تو برا نہ منائیے گا, بٹ میں سارے ضرور پڑھتا ہوں. کرٹیسزم کا بھی بہت شکریہ. اور پچھلے ویلاگ میں نے کچھ تھوڑی سخت الفاظ استعمال کیے تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے جو فوجی جرنیلوں کو کہا ہے کہ پاکستان جو ہماری ماں ہے ان کو دلالوں کے ہاتھ بیچ دیا, اور وہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا کہ یار پھر ہم کیا کہیں اپنے فوجی جرنیلوں کو. ماں ہماری پاکستان ہے. آپ نے ہماری ماں کو حوالے کر دیا نواز شریف, شہباز شریف, زرداری اور فضل الرحمان کی. تو فوج کے جرنیلوں کو کیا کہیں؟ مجھے آپ کوئی اور اچھا سا نام بتا دیں. ان کو میں کوئی صوفی کہوں, ان کو میں کہوں کہ یہ پاکستان کے بہت زبردست ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو حوالے کر دیا, اپنی ماں کو حوالے کر دیا دلالوں کے, جنہوں نے اس کو آگے بیچ دیا اور خود بھی بیچا. تو سخت لفظ ہے. کہتے ہیں جی آپ بڑے مہذب لہجے میں بات کرتے ہیں, آپ کو ایسے لفظ زیب نہیں دیتے. واقعی زیب نہیں دیتے, لیکن مجھے کوئی اور لفظ ایسا مل نہیں رہا جن سے میں ان فوجی جرنیلوں کو, باجوہ کو, اور اس وقت کا جو ٹولہ ہے ان کو کروں کہ سوچتے سمجھتے ہوئے, دیکھتے جانتے بوجھتے, پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے, انہوں نے ان کی جو ماں ہے جن کے پیٹ میں یہ سے نکلے ہیں, پیدا ہوں, جہاں سے یہ کھاتے ہیں, جس دھرتی سے یہ کھاتے ہیں, جو دھرتی ان کی تنخواہیں دیتی ہے, جو دھرتی ان کے گھر کے چولہے جلاتی ہے, ان کے گھروں کے اندر کھانا ان کے پیٹ میں غذا جاتی ہے, ان کے بچوں کی تعلیم, ان کے بیویوں کی عیش و عشرت, وہ اس دھرتی سے ملتی ہے ان کو. تو اگر اس دھرتی کو انہوں نے سر عام نیلام کر دیا دلالوں کے ہاتھ, تو یہ ان دلالوں سے کچھ بہتر تو نہیں ہے. تو اس لیے میں نے استعمال کیا تھا. اگر آپ کو برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. ناظرین, ارشد شریف کے کیس کا بس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اس بات کا جواب نہیں ملا کہ وہ جو ISI کے 3 افسر تھے, انہوں نے SHO میمن گوڈ کو کیوں کہا کہ تم ارشد شریف کے خلاف سڈیشن کا کیس فائل کرو, اور اس کو یہ کیوں کہا کہ تم فکر نہ کرو, اس کی اجازت حکومت سے مل جائے گی. اور سیکرٹری انٹیریئر, انہوں نے 9 تاریخ کو کیوں خط جاری کیا کہ جی ان کے خلاف سڈیشن کے کیسز فائل کیے جائیں. اور وہ جو کھوکر صاحب, اور وہ جو چانڈیو ہے سٹی میجسٹریٹ, اس نے کیوں کیس فائل کیا ارشد شریف کے خلاف. اور اس کا بھی ہمیں ابھی تک جواب نہیں ملا کہ وقار نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو یہ کیوں کہا کہ میں CCTV ویڈیو آپ کو نہیں دوں گا جب تک میں اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر بیٹے فہیم رضا سے پوچھ نہ لوں. اس کا ہمیں ابھی تک جواب نہیں ملا. ہمیں یہ جواب بھی نہیں ملا کہ جو ISI کے 3 افسر ہیں جنہوں نے SHO میمن گوڈ کو کہا کہ یہ کیس تم فائل کرو ارشد شریف کے خلاف, ان کو احکامات کس نے دیے. کراچی کے جو سیکٹر کمانڈر ہے اس کو احکامات کس نے دیے؟ اس کا جو باس ہے وہ فیصل نصیر ہے. تو اگر اس کو احکامات ملے ہوں گے تو فیصل نصیر سے ملے ہوں گے. فیصل نصیر کو کس نے احکامات دیے؟ اس کا باس ندیم انجم ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کو ندیم انجم نے دیے ہوں گے. اور ندیم انجم کو کس نے احکامات دیے ہوں گے؟ اس وقت اس کا باس باجوہ تھا, تو باجوہ نے دیے ہوں گے. یہ ابھی تک ان کے ہمیں سوال کے جواب نہیں ملے. سپریم کورٹ سویا بیٹھا ہے, ستو پی کے, شراب پی کے, چرس پی کے, بھنگ پی کے, پتہ نہیں کیا کیا پی کے بیٹھا ہے. اور وہ جو اٹھا تھا ایک رات کو اپریل کے پہلے ہفتے میں, اس کے بعد وہ چرس, بھنگ, ستو, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے سویا گیا. بہت خطرناک فیز پہ پاکستان پہنچ چکا ہے. آپ نے بہت آج خبر سنی ہوگی, میں آپ کو 100% کنفرم بتاتا ہوں. عمران کے اوپر ہٹ آرڈر ہو گئی ہے. تحریک طالبان پاکستان کو کہا گیا ہے, اور یہ پیسہ دیا جا رہا ہے مبینہ طور پر. میں مبینہ طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلکلی کہہ رہا ہوں, ویسے یہ 100% کنفرمڈ ہے, لیکن مبینہ طور پر پیسہ جو دیا ہے آصف زرداری نے دیا ہے.
پلاننگ اس کی کر رہے ہیں مبینہ طور پر جنرل ندیم انجم اور جنرل فیصل نصیر کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. انہوں نے ان کا ایک البدر کوئی اسپلنٹر گروپ ہے, مجھے جو البدر پتہ ہے وہ تو کشمیر میں ہم استعمال کرتے تھے, وہ ہے, لیکن شاید ان کے اندر بھی کو ہو, اور ان کو ہے کہ جی عمران کو اسیسنیٹ کر دیں. یہ 100% کنفرم خبر ہے. تو اس کو جب میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں, تو مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ اسیس کر لیا. یہ ان کون ہے؟ یہ ہے, ایک طرف ہے افواج پاکستان ہیڈڈ بائی عاصم منیر باجوہ, عاصم منیر شاہ, وہ باجوہ ہی ہیں بالکل بیسکلی. تو وہ ان کے ساتھ ان کے 2-3 بڑے چوٹی کے جنرل, جس میں جنرل محمد سعید CGS اور جنرل ندیم انجم DGISI اور اس کے نیچے جنرل فیصل نصیر, یہ 4-5 کا ٹولہ. باقی محفوظ نہیں ہے, کور کمانڈر سب اس میں اس قتل میں سب شامل ہے. یہ پوری فوج شامل ہے اس قتل میں. 6.5 لاکھ کے 6 لاکھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو برا نہ کہیں. میں نے کہا یار یہ چورن اب بیچنا بند کرو. یہ مارشل لاء لگاتے ہیں, یہ ڈکٹیٹر بنتے ہیں. یہ باجوہ اس ملک کو بیچ گیا, اپنی ماں کو بیچ گیا. یہ عاصم منیر اب ماں کو دوسرا سودا کرنے کے لیے بیچ رہا ہے. یہ کس طاقت ان کے پاس آتی کہاں ہے؟ 6.5 لاکھ بندوقوں سے آتی ہے نا. تو اس میں تھوڑی سی ذرا بعد میں بات کروں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ ہمارے فوجی جوان اور افسر جو جونیئر ہیں اور دل میں درد رکھتے ہیں ملک کے لیے, ان کو کیا کرنا چاہیے. کوئی بغاوت کی بات نہیں کر, چلے ابھی کہتا ہوں کیا کریں. آپ تمام شواہد کلیکٹ کریں, آپ وہ شواہد کلیکٹ کریں جتنے انہوں نے اللیگل آرڈر دیے ہیں, اسیسینیشنز کے, ٹارچر کے. ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ کلیکٹ کریں. کیونکہ ایک نہ ایک دن آنا ہے کہ ان لوگوں نے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے, اور یہ آپ کے جو شواہد ہیں, جو ایویڈنس ہے نا, یہی استعمال ہوں گے انشاءاللہ ان کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے, باجوہ کو بچانے کے لیے, عاصم منیر شاہ اگر اس میں انوالوڈ ہے اس کو, ندیم انجم کو, باقی جتنے جو بھی جرنیل فیصل نصیر, سیکٹر کمانڈر راشد نصیر, فہیم رضا, اور جتنے لوگ ہیں جو اس میں ملوث تھے اس پاکستان کے خلاف بغاوت میں اور یہ ٹارچر اور مرڈر میں جو انوالو تھے, یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. جس کو سزائے موت ملنی ہے انشاءاللہ, اللہ کرے اس کو سزائے موت ملے اور ملنی چاہیے, اور جس کو عمر قید تھا, پلیز آپ لوگ شواہد کلیکٹ کریں. اور اگر آپ صاف ہیں اور لیکن آپ کے پاس اس قسم کے کاغذات اور کچھ ایسی چیزیں گزرتی ہیں, وہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں. یہ بہت ضروری کام آئیں گے کل کو جب ان لوگوں کے خلاف کیسز ہوں گے. اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ کل آئے گی نہیں, وہ کل آئے گی ضرور. یہ جتنا مجھے اپنی موت کا یقین ہے, مجھے اس کل کا بھی یقین ہے. کب آئے گی اس کا میں آپ کو سے کہتا ہوں. یہ میری ریکویسٹ ہے فوجی افسروں سے, فوجی JCO سے, NCO سے, جوانوں سے, چاہے آپ اس میں ملوث تھے یا آپ اس میں ملوث نہیں تھے, آپ شواہد ایویڈنس کلیکٹ کر کے پلیز اپنے پاس سنبھال کے رکھیں, ایسی جگہ پہ رکھیں کہ کوئی اس کا ہاتھ نہ لگے. جب وقت آئے گا اس کو سامنے لے کے آئیں. واوامات گواہ بننا چاہتے ہیں ضرور بنیں. عمران کے خلاف جی ہٹ آرڈر ہوگی, اور یہ انہوں نے اس لیے ہٹ آرڈر کیا کہ ان کا اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر عمران کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا تو عمران خطرناک رہے گا, اور یہ شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک رہے اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, بیکاز لوگوں کو اور بھی غصہ آئے گا کہ عمران کو رکھیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمران کو فزیکلی ایلیمنیٹ کر دیں. اب فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کا خود تو نہیں مار سکتے, اٹیمپٹ کی تھی انہوں نے, اور وہ GIT کو دیکھیں کس طرح مسخ کر رہے ہیں. FIR بھی وہ نہیں دائر کر سکتا جن کے خلاف وہ کرنا چاہتا ہے, دوسری GIT بنا دی ہے. تو انہوں نے اب اس کو کہا ہے کہ جی ایسے کریں کہ جیسے کوئی ٹیررسٹ ایکٹ تھا. تو اس لیے آصف زرداری نے پیسے دیے ہیں TTP کو. ماسٹر مائنڈ ہے ندیم انجم اور فیصل نصیر, اور ان کا کوئی آدمی ہوگا, یا تو کوئی سوئسائڈ بامبنگ کرے گا, یا کوئی کار بامبنگ ہوگی, یا کوئی سنائپر اٹیک ہوگا کوئی اس قسم کا, کہ یار اس کے بعد ان کی اسیسمنٹ ہے کہ جو اس کے بعد غصہ, قتل و غارت, ریاکشن ہوگا, ہم اس پہ قابو پا لیں گے. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے, ورنہ یہ کبھی بھی یہ ہٹ آرڈر نہ کرتے. اگر ان کی اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے نا کہ عمران کو اگر ہم نے فزیکلی ایلیمنیٹ کر دیا, خدا نخواستہ اس کو اسیسنیٹ کر دیا, تو اس کا جو آؤٹ فال ہوگا ہم اس کو قابو نہیں کر سکیں گے, پاکستان جل جائے گا. تو یہ پھر نہ کرتے. ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ہم کر سکتے. بہت غلط اسیسمنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کا تو غصہ ہوگا ہی ہوگا,
قتل و غارت ہوگی، خون خرابہ ہوگا، جلاؤ گراؤ ہوگا. لیکن اس وقت پاکستان کے حالات بے نظیر بھٹو کے اسیسنیشن کے وقت سے بہت مختلف ہیں. لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں. 80% قوم انتہائی زیادہ غصے میں ہے. اوپر سے غریب جو ہے بالکل پس گیا ہے. ہر بندہ اس آگ میں کودے گا اور تیل چھڑکے گا، نمبر 1. دوسرا، فوج کے اندر پھوٹ پڑے گی. یہ بھی آپ میرے سے لکھ کے لے لیں. اگر یہ ہوا، یہ فوج کے اندر بھی پھوٹ پڑے گی. میں اس لیے وارن کر رہا ہوں کہ نہ کریں. اور فوج میں اگر پھوٹ پڑی تو یہ ایک نیکسٹ لیول کا جنگ شروع ہو جائے گا. تیسری چیز کیا ہوگی؟ جتنے اینٹی اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں، بشمول بلوچستان والی، TTP شمول، یہ اور اس طرح کے جو کرمنل گینگز ہیں، ہندوستان کے جو سلیپر سیلز ہیں، مولز ہیں، وہ یہ جو کراچی کے اندر جو اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی آرمی اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس بھی ہیں، بہت ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، وہ بھی نکل آئیں گے. سب شامل ہو جائیں گے اس جنگ میں، اس لوٹ مار میں، اس دنگا فساد میں. اور خاص طور پر جو یہ سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، وہ تو چاہیں گی کہ جنگ ہو، قتل و غارت ہو، کمزور ہو اسٹیٹ، کہ ہم اپنا ٹکڑا لے کے علیحدہ چلے جائیں. چوتھی چیز کیا ہونی ہے؟ جب یہ ہوگا پھر انٹرنیشنل فورسز کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی فوج سپلٹ ہو گئی، آپ کے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس مل گئے، آپ کی سیپریٹسٹ موومنٹس آ گئیں، آپ کی TTP بیچ میں آ گئی، آپ کے کرمنل بدماش اچکا لچکا ہر گلی بدماش وہ بھی بیچ میں آ جائے گا. انہوں نے کہا لوٹو تے پھٹو، جس طرح مشاہد حسین کہتا ہے، وہ خود سب سے بڑا لوٹو پھٹو والا آدمی ہے. کیا بیچارے نے اپنی مٹی پلیت کروائی ہے. اینی وے، تو انٹرنیشنل فورسز ول انٹروین. یہ آپ یاد رکھیں، وہ آئیں گے، وہ کہیں گے جی یہ ملک بہت ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے، یہ تو آرمڈ ہے، اس کو کرو. پاکستان جل رہا ہوگا، یہ آئیں گے، ہمارے اپنے فوجی جرنیل ان کو سلوٹ کریں گے، ہمارے اپنے حاکم جو اس وقت ہوں گے، یہ زرداری مرداری یہ لائن میں کھڑے ہوں گے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کو سلوٹ کر رہے ہوں گے اور ان کے حوالے نیوکلیئر کریں گے. یہ آپ بھی، یہ میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران کو یہ فزیکلی ایلیمنیٹ کر کے یہ اس فال آؤٹ کو کنٹرول کرے گا، نہیں کر سکتے، تو مت کریں. پاکستان کو آپ جلا دیں گے. اور اس لیے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، فوجی افسروں کو وارن کر رہا ہوں جو پاکستان کا دل یہ ہے. دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ آپ کے ملک کو ہی ہوگا. یہ باجوے نے ٹرائی کیا تھا ندیم منج کے پاس جا کے کہ وہ جو سینٹ کام کمانڈر ہے اس کے لیے کوئی پیپر بناؤ کہ ہم ان کو اوور سائٹ دیں اپنی نیوکس پہ. اس ہی فلیٹلی ریفیوز، اس نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا سر یہ افواج پاکستان کے پٹاخے نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کے اثاثے ہیں، ہم بالکل ان کو کسی قسم کی اوور سائٹ نہیں دیں گے. بڑا دلیر آدمی ہے ندیم ذکی منج. کبھی موقع ملے تو میں کوشش کروں گا ان سے بات کرنے کی. کریں گے تو نہیں، میرا خیال ہے وہ. تو جناب یہ ہے اس وقت پاکستان کے حالات. باقی آپ اگر اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی آگے ہوگا کیا، میں جی یہ سمپل دیکھ رہا ہوں کہ بیٹل لائنز ڈرا ہو گئی ہیں. فوج ایک طرف ہے، PDM، پوری جوڈیشری، الیکشن کمیشن، پوری بیوروکریسی، پولیس، قوم کے سارے ادارے ایک طرف ہیں، اور پاکستان کی عوام اور عمران خان اور PTI دوسری طرف. یہ دو بالکل بیٹل لائن ڈرا ہو گئی. یہ جو فوج، PDM اور یہ ہے، یہ پرانا پاکستان ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑے نا، اس لیے کہ اسی میں ان کی بقا ہے. ادھر سے یہ پیسے کماتے ہیں، ادھر سے یہ یشیاں کرتے ہیں، ادھر سے یہ کرپشن کرتے ہیں، ادھر سے اربوں پتی کروڑ پتی بنتے ہیں. وہ دیکھو بے شرم اسرائیل شریف کو دیکھو، 90 ایکڑ زمین اپنے الاٹ کرائی اس آدمی نے. اس آدمی نے، باجوے نے 80 ایکڑ کرائی زمین. وہ ساری سنا ڈیفینس سوسائٹی نے لے لیے انٹو کمرشل ایگریکلچر لینڈ تھی کہ جی اس کو آپ نے آباد کر رہے ہیں، وہ آپ نے لے لی. اور یہ جو جہاں پر یہ آرمی انہوں نے پلاٹس بنائے ہیں، یہ اینٹی نرکوٹکس فورس کا دفتر تھا جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی زمین تھی، لیز پہ فوج نے لی تھی کہ جی ہم نے اینٹی نرکوٹکس فورس کا دفتر بنانا ہے. وہ جناب انہوں نے جگوڑ لگا کے وہ پنجاب گورنمنٹ سے لے لی. لینے کے بعد اینٹی نرکوٹکس فورس کو کیا لاملیٹ، اس کو نکالا باہر، پلاٹ کر کے جرنیلوں نے گھر لے لیے. یہ جنرلز کالجی لاہور میں جو دو ہیں، دونوں کے دونوں ٹریننگ ایریاز تھے فوج کے، پتہ نہیں اور کتنی. وہ ایک نر کا بچہ مجھے کہتا ہے سر میں نے جب FW ٹیک اوور کی، میں ہمارے پاس پتہ نہیں 27,000 ایکڑ یا 27,000 کنال میں مکس کر جاتا ہوں. جب میں نے ہینڈ اوور کیا تو 1,20,000 کنال یا ایکڑ تھی.
اور میں نے کہا نر کے بچے تو نے لی کہاں سے؟ مطلب یہ قبضہ گروپ ہے، یہ فوج کے جرنیل قبضہ کر لیا پاکستان کی. تو یار یہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں نا. اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے، ہم بالکل کسی قسم کی تو جناب یہ ہے پاکستان کی جنگ. آپ اگر پاکستان میں غلامی میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ چپ کر کے رہ جائیں اور ان کو کرنے دیں جو انہوں نے کر رہا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نے غلامی کی زندگی نہیں گزارنی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں آزاد ملک، فری ڈیموکریٹک پاکستان، رول آف لا، جس میں فوج اپنے دائرے میں کام کرے، باقی سارے اپنے دائرے میں کام کریں، جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا مل جائے، تو آپ کو لڑنا پڑے گا. آپ کو کسی عاصم منیر باجوہ، قمر جاوید باجوہ، ندیم انجم باجوہ، فیصل نصیر باجوہ، محمد سعید باجوے، کسی سے آپ کو کوئی امید نہیں رکھیں کہ وہ آپ کو جس طرح قائد اعظم نے تشتری میں لا کے آپ کو پاکستان دیا تھا، یا آپ کو تشتری میں لا کے آپ کی آزادی آپ کو واپس کریں گے، یا آپ بھول جائیں. فوج کے اس وقت آئی ڈونٹ نو 30-40 ہزار ہوں گے بریگیڈیئر اور جرنیل ریٹائرڈ. میرا خیال ہے کوئی 3-4 لاکھ تو فوجی افسر ریٹائر ہوگا، اس میں سے 10% ہوں گے یہ بریگیڈیئر ملا کے، بریگیڈیئر میجر لیول 30-40 نہیں ہوں گے، 15-20 ہزار ہوں گے. مٹھی بھر چاول، ایک فلم تھی، 10 جرنیل بریگیڈیئر بھی باہر نہیں نکلے کھل کے کہ یار یہ غلط کر رہا ہے باجوہ. جو کچھ نکلے، کچھ ادھر گھونگھٹ دکھایا، کسی نے وہاں بھی گھونگھٹ دکھایا کہ ادھر کہے کہ جی سر تھوڑا میں ادھر بھی کر دوں، تھوڑا کئی کھول کے نکلے. کتنے یہ ہزاروں بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹنٹ جنرل، آرمی چیفز جو ریٹائرڈ ہیں. آپ تو خدا کے لیے اٹھیں. کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو 1000-1500 بندہ کو خط لکھیں عاصم منیر کو کہ اوے نر کے بچے، او خدا کے بندے، او تو کیا کر رہا ہے، پاکستان کو کس آگ میں جھونک رہا ہے. اگر نہیں کیا نا جناب تو پھر جنگ ہے. دیکھیں جی جنگ ہے، مطلب آرمی کا تو سسٹم ٹوٹ گیا، آرمی کا سسٹم بالکل ٹوٹ گیا. اور اس کی سب سے بڑی عکاسی ہمیں بتاتی ہے کہ باجوہ جیسا بندہ چیف بن گیا، عاصم منیر جیسا بندہ چیف بن گیا، کہ اور ندیم انجم جیسا بندہ 3 اسٹار، اور وہ ڈکیت جھوٹا فراڈیا افتخار بابر لیفٹنٹ جنرل بن گیا. فیل ہو کے ISPR کی نوکری میں فیل ہو کے اس کو لیفٹنٹ جنرل میں. تو یہ فوج ہے، یہ ایک درباری فوج ہے. یہ ہماری فوج جو ہے یہ مرسنری آرمی ہے. ہمارا بیچارہ کپتان، میجر، کرنیل جو ہے وہ نوکری کرتا ہے، جہاں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے اس کو سلام کرتا ہے. اس کے اندر اتنی ہمت نہیں، اور ہونی بھی چاہیے. ہم کوئی ربے، لیکن یہ پورا ہمارا ایتھوس کلچر چینج کرنا. یہ فوج، یہ پاکستان کی فوج ہے نہیں جناب، کیونکہ یہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنی پاور دیتی ہے کہ وہ پاکستان کی ماں کی اپنی ماں کو بیچ دیتا ہے. پاکستان، اگر آپ اپنی ماں کو بار بار بازار حسن میں بکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو بس چپ کر کے بے نوکری کریں. ناظرین، پاکستان کی یوتھ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے لینی ہے یا آپ کو دے گا کوئی نہیں. آپ نے پاکستان سے اپنی آزادی چھیننی ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. آپ کو، آپ کے اہل ویال کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. ایک فری ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے، رول آف لا کے لیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ.